سورہ یونس کی ایک آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے کفار کی طرف سے قرآن پر کیے جانے والے اعتراض کے جوابات عطا فرمائے ہیں۔ کفار کی طرف سے جو سوالات اٹھائے جاتے تھے، جو اعتراضات کیے جاتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ نعوذ باللہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی وہ نفی کرتے تھے، کلام الہی کی وہ نفی کرتے تھے۔ جیسے وہ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، آپ نبی نہیں ہیں، ایسے قرآن کے بارے میں بھی وہ ایسی لغویات اور خرافات بکتے رہتے تھے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت مجیدہ کے اندر ان کی بات کا رد کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور نہیں ہے یہ قرآن کہ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، کہ گھڑ لیا گیا ہو اسے اللہ تعالی کی وحی کے بغیر، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، جیسے تورات، انجیل، زبور، یہ تو وہ کتاب ہے سبحان اللہ جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اس کی تو تصدیق کرنے والی ہے، اس وحی کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ وہ تفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے۔ کوئی لاکھ شک کرے، شکوک و شبہات پیدا کرے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فرمایا یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو خود گھڑ کے پیش کیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ پاک نے عاجز کرنے کے لیے اور قرآن کے ساتھ وہ جو ایک سوچ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے پیارے محبوب ان سے کہہ دو، تو اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ، اور جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس الزام میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہے، تو ایک بندہ دوسرے بندے کے کلام کی طرح تو بنا سکتا ہے، اس جیسی شاعری کر سکتا ہے، اس جیسی نظم کر سکتا ہے، اس جیسے الفاظ استعمال کر کے کوئی نہ کوئی چیز بنا سکتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے، تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ پہلے تو قرآن حکیم نے پوری انسانیت اور پوری جنات کی جو مخلوق ہے چیلنج کیا کہ جن اور انس جمع ہو جائیں قرآن کی مثل لانے پر، تو لا یأتون بمثلہ، تو اس کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ پھر قرآن حکیم نے اپنے مطالبے میں لچک پیدا کی، اللہ کریم نے لچک پیدا کی، فرمایا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ،
تو 10 صورتیں ہی بنا کر لاؤ۔ اور پھر کہاں بنا کے وہ لا سکتے تھے؟ پھر نرمی برتی گئی، چیلنج میں لچک پیدا کی گئی۔ فرمایا پورا قرآن تو دور کی بات ہے، 10 صورتیں لانا تو بہت دور کی بات ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تم ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو۔ وہ اتار دی گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چلو جی اس صورت، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، فرمایا اس جیسی صورت ہی بنا کر لاؤ۔ کہاں بنا سکتے تھے؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو بڑے بڑے ادیبوں، خطیبوں، شاعروں کو، فصیح لوگوں کو، بلیغ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ جمع ہو جاؤ، یہ شرق غرب پڑا ہے، یہ ہند سندھ پڑا ہے، جاؤ بڑی چوٹی کے ادیبوں کو بلا لاؤ، تو ایک سورت جیسی سورت بنا لاؤ۔ جیسے دوستو درخت تو بنانا بڑے دور کی بات ہے، کوئی بندہ ایک درخت کا جو پتا ہے نا، جو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ چھوٹا سا جو پتا ہے، چھوٹا سا، اس جیسا پتا نہیں بنا سکتے، تو درخت کہاں سے لائیں گے؟ تو فرمایا تم جو کہہ رہے ہو یہ قرآن مجید یہ گھڑا ہوا ہے، تو تم بھی گھڑ کے پیش کر دو، لگ جائے گا پتہ۔ یہ نرا بہتان ہے، یہ نرا تمہاری طرف سے افطرا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، اور آج تک قرآن کا چیلنج جاری و ساری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ قرآن کے ساتھ کون معارضہ کر سکتا ہے؟ قرآن کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے، قرآن کی فصاحت ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ بڑی بڑی زبانیں رکھنے والے لوگ جب قرآن نے مطالبہ کیا، چیلنج کیا، تو ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، قرآن کے مد مقابل گنگ ہو گئی اور قیامت تک گنگ رہیں گی۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ وہ جو اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گھڑ کے پیش کرتے ہیں، لہذا کافروں کا یہ الزام بالکل غلط ہے، محض تعصب پر مبنی ہے، محض عناد پر مبنی ہے۔ اور جس نے غور سے سبحان اللہ اس کو سنا، غور سے پڑھا، تو وہ ماننے پر مجبور ہو گیا۔ یقیناً یہ وہ کلام ہے کہ اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔